جب ایک جرنل نے چٹھی لکھی کہ مصر میں ایک ایسا دریا ہے جہاں ہر سال ایک لڑکی کو قربان کرتے ہیں جنگل کے لوگ آ کے، تب اس میں پانی آتا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا اپنے اس جرنل کو کہ آج کے بعد وہاں کسی بیٹی کا قتل نہیں ہونا چاہیے، میں ایک چٹھی لکھ کے بھیجتا ہوں، اس دریا میں ڈال دو۔ اور اس چٹھی میں لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے وہ تجھے دریا کو حکم دیتا ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا ہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ لاکھوں لوگ آئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا یہ تماشا کر رہے ہیں مسلمان۔ دریائے نیل کے دونوں طرف جب پانی سوکھ گیا، لوگوں کو پتہ لگا کہ یہاں اسلامی حکومت ہے اور اب دریا میں لڑکی کو ذبح نہیں کیا جائے گا اس سال۔ لاکھوں لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے، اور ادھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے وہ خط خلیفہ کا دریا کے اندر ڈال دیا، سوکھی زمین کے اوپر وہ خط رکھ دیا۔ رات گزری، فجر کے وقت جو دریا میں پانی آنا شروع ہوا ہے، آج 1400 سال گزر گئے دریائے نیل کو، وہ پانی جو ہے ایک رتی کم نہیں ہوا۔ دنیا کے سارے بحری بیڑے اسی دریا میں سے نکل کے سمندر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے انسانوں کے تمام مسائل کے ہر ایک پہلو کے اوپر روشنی عطا فرمائی۔ دین اسلام میں انفرادی چیزوں کو، مطلب اکیلے کرنے کے کاموں کو زیادہ ترجیح نہیں دی گئی، بلکہ انسانوں میں برابری کے ساتھ اجتماعیت پیدا کرنے کو ترجیح دی۔ دین کا یہ بڑا اہم پہلو ہے، اور دنیا نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اور باقی دنیا کے لوگوں نے بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے بہت کچھ حاصل کیا۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی ثواب۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، لیکن آپ جب دسترخوان پر اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو دوسروں کو کھلانے کا بھی ثواب ساتھ۔ آپ انفرادی طور پر کوئی دین کا کام کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، جب اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے میں پرستی چھوڑ دی ہے، اپنی انا کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز میں بھی یہی تعلیم ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور جب جھکتے ہیں نا، رکوع کے بعد جب سر زمین پر رکھتے ہیں تو سب سے اعلیٰ ترین کلمہ پڑھتے ہیں سبحان ربی مطلب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، کائنات میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بندہ کچھ نہیں، میری طاقت کچھ نہیں، استطاعت کچھ نہیں، حسن کچھ نہیں، پاور کچھ نہیں، جوانی کچھ نہیں، دولت کچھ نہیں، سر بھی جبین نیاز
تیرے آگے جھکا دیے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے سجدے میں ایک ایمان والا کہ پوری کائنات میں اگر سب سے اعلیٰ ترین کوئی ذات ہے تو اللہ کریم. عاجزی سکھائی نماز میں بھی، عبادت میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عاجزی سکھائی. اور صرف یہ اس لیے تھوڑی کہ نماز میں ہی عاجزی کرنی تھی. ہم لوگ دین پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا صحابہ میں 10 صحابی ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. مطلب ان کو اللہ نے دنیا میں ہی کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے 100%. یہ کہہ دیا ان کو، صحابہ کو بتا دیا کہ یہ جو صحابی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10 صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں. اب یہ صرف اسی لیے تھوڑی کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے. جنت میں تو تمام صحابہ نے جانا ہے، وہ معصوم جماعت ہے. اللہ نے ان سب کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے. ان 10 اولو العزم صحابہ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کی تاکہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ بات بھی ساتھ میں سمجھ میں آ جائے کہ جب نبی علیہ السلام تمہارے درمیان نہیں ہوں گے تو جن 10 آدمیوں کا تم نے کہنا ماننا ہے، جن کے آگے چپ ہو جانا ہے، جن کے فیصلے کو تسلیم کر لینا ہے، وہ یہ لوگ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، نبی علیہ السلام نے کسی کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی، وہ امام الانبیاء ہیں، ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن خود نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا اپنے سامنے کی صحابہ کو نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں ہوں گے، پردہ فرما جائیں گے، تو ابو بکر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا تمہارے سامنے نمونہ پیش کیا گیا. اطاعت اور فرما برداری دین کا ایک جز ہے، ایک ضروری حصہ ہے ہمارے مذہب کا. اور صرف مذہب کا ہی نہیں، زندگی کا بھی حصہ ہے، گھر کے معاملات کا حصہ ہے، کاروبار کے معاملات کا حصہ ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو اس کے نمونے تھے جیتے جاگتے. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب نبی علیہ السلام اس کائنات سے پردہ فرما گئے تو جب مسلمان نکلے ہیں مدینہ المنورہ سے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے، تو جو سب سے فرنٹ لائن پہ تھے، آگے جو تھے سب سے، ان میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے، رسول اللہ کے چہیتے صحابی، عشرہ مبشرہ میں. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، مطلب ان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے ان کو لقب دیا گیا. سب سے آگے وہ ہوتے تھے، مطلب باقی لوگ پیچھے 200-300 کلومیٹر بھی آ رہے ہیں، وہ آگے سے آگے شہر فتح کرتے ہوئے جا رہا ہے. مدینے سے جو نکلے ہیں تو پورے جزیرے عرب میں جو منکر تھے، بدماش تھے، جو گنڈے تھے، جو عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، جو بچوں کا قتل کرتے تھے، جنہوں نے غریبوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کی حکومتوں کو رونتے ہوئے خالد بن ولید آگے بڑھ رہے تھے. اب ادھر سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے فرنٹ لائن میں انچارج تھے. اب ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، ان کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی بھی ہیں اور ان کا عدل بھی بڑا مشہور ہے.
جب ایک جرنل نے چٹھی لکھی کہ مصر میں ایک ایسا دریا ہے جہاں ہر سال ایک لڑکی کو قربان کرتے ہیں جنگل کے لوگ آ کے، تب اس میں پانی آتا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا اپنے اس جرنل کو کہ آج کے بعد وہاں کسی بیٹی کا قتل نہیں ہونا چاہیے، میں ایک چٹھی لکھ کے بھیجتا ہوں، اس دریا میں ڈال دو۔ اور اس چٹھی میں لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے وہ تجھے دریا کو حکم دیتا ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا ہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ لاکھوں لوگ آئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے اور انہوں نے کہا تھا یہ تماشا کر رہے ہیں مسلمان دریائے نیل کے دونوں طرف۔ جب پانی سوکھ گیا لوگوں کو پتہ لگا کہ یہاں اسلامی حکومت ہے اور اب دریا میں لڑکی کو ذبح نہیں کیا جائے گا اس سال۔ لاکھوں لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے، اور ادھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے وہ خط خلیفہ کا دریا کے اندر ڈال دیا، سوکھی زمین کے اوپر وہ خط رکھ دیا۔ رات گزری، فجر کے وقت جو دریا میں پانی آنا شروع ہوا ہے، آج 1400 سال گزر گئے دریائے نیل کو، وہ پانی جو ہے ایک رتی کم نہیں ہوا۔ دنیا کے سارے بحری بیڑے اسی دریا میں سے نکل کے سمندر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فرنٹ لائن پہ جو خالد ابن ولید ہے، جو 10 سال سے کئی ملک فتح کر کے مسلمانوں کو دے چکا ہے، ادھر سے خلافت نے حکم نامہ جاری کیا کہ ابن ولید تمہیں اتار دیا ہے، تم جس عہدے پہ ہو تمہیں اس عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے فوراً، اور تمہارے ہی لشکر میں تمہارے جو نائب ہیں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، امین الامت ہیں۔ ادھر سے خلافت سے حکم جاری ہو گیا کہ خالد آج سے تم نہیں ہو انچارج، آج سے ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب حکم نامہ جب پہنچا ہے تو ساری جگہ وہاں فوج میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک ایسے انسان کو ہٹا رہے ہو جس نے درجنوں حکومتیں تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے حیران ہوئے، بھی یہ اب خلیفہ کا حکم ہے ماننا تو پڑے گا ہی۔ چارج دے دیا۔ اب جس پہلی رات کو چارج دیا اسی دن مسلمانوں کی معیت پر ایک جگہ زبردست حملہ جو ہے دشمن نے کر دیا۔ مخبروں نے آ کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مسلمانوں کے سردار اگر وہاں فوری طور پر مدد نہ پہنچی تو اس انداز سے وہ لوگ گھیرے گئے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے، ہمارے ہاتھ سوائے ان کے جنازوں کے اور کچھ نہیں لگنے والا۔ اب یہ پریشان کیوں؟ کیونکہ ایسی جنگوں کا ایکسپرٹ تو وہی ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جس کو رات سسپینڈ کیا ہے، جس کو یہ بھی نہیں بتایا بھی تجھے اتارا کیوں ہے عہدے سے۔ اب اس کو کس منہ سے جا کے کہیں کہ میاں مصیبت پڑ گئی؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں، بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، خالد سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو جو تجربہ ہے اس میدان کا، اس خطے کا، تو اس کا فائدہ ہمیں لینا ہی پڑے گا۔ ابھی جب ان کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا خالد بن ولید تو باہر سے آ رہے ہیں، اپنے گھوڑے سے اتر رہے ہیں، تو پوچھا ابن ولید کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا مجھے بھی مخبروں نے آ کے اطلاع دے دی تھی کہ فلاں جگہ ہماری ایک ٹکڑی پھنس گئی ہے۔ اب میں نے سوچا ابن ولید اگر جرنل نہیں ہے تو عام سپاہی تو ہے، ایک سپاہی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے، تو کہتا ان سب کو میں بچا کے جو ہے واپس لے کے آ گیا۔ یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ خالد ابن ولید نے یہ سکھایا انسانوں کو کہ عہدہ نہیں کچھ ہوتا، مرتبہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا۔ مقصد بڑی چیز ہے، عہدہ بڑی چیز ہے۔ انہوں نے یہ تربیت دی، مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو خلیفہ نے بھی کسی مصلحت کے تحت میری جگہ کسی اور کو لگا دیا، لیکن مجھے ہٹانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سارا کام وام چھوڑ کے کہوں کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا آدمی تھا، میری بے عزتی ہو گئی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا۔ کبھی بھی ایک لفظ زبان سے
ہمارا مسئلہ یہ ہے لوگوں کا، عام لوگوں کا، مسلمانوں غیر مسلموں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے گھر، کاروبار اس لیے وہ تباہ ہو گئے یا ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں 2 یا 3 لوگ جو ہیں کسی ایک کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب وہ چاہے دیندار ہو یا دنیا دار، کامیاب کون ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تربیت دی کہ جماعت کے ساتھ رہنا، جو جماعت میں ہے وہ جنت میں ہے۔ ورنہ یہ امام کے لیے جو جگہ بنائی ہے ممبر، اگر یہ 4-5 ممبر یہاں بنا دیتے، ایک میں صدر صاحب کھڑے ہو جاتے، ایک میں امام صاحب کھڑے ہو جاتے، ایک میں جنرل سیکرٹری کھڑا ہو جاتا، ایک میں ممبر صاحب کھڑے ہو جاتے، ایک میں متولی صاحب کھڑے ہو۔ دین صرف نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے، سمجھنے کے لیے۔ زندگی کے راز رکھے اللہ نے اس میں۔ جس طرح نماز میں ایک امام کی اقتدا ہے، جو ہے کسی بات پر نا اتفاقی کا اظہار کریں، الگ الگ طرح کی بولیاں بولیں، تو جب اس کے پاس پہنچے جو وہ فیصلہ کرے اس کے آگے سر خمیں تسلیم کر دینا چاہیے۔ کوئی تو مقام ہو جہاں پر آنا رک جائے آپ کی، کوئی جگہ تو۔ یہ بڑے بڑے مدرسوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، جماعتوں کے 2-2 ٹکڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کا مسئلہ دین نہیں ہے، اسلام ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے جی یہ تو دین کی وجہ ہے، دین ان کا مسئلہ ہوتا تو یہ خالد بن ولید کی طرح چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتے کہ میں تو ابو عبیدہ بن جراح کی امامت کے اندر بھی تیار ہوں۔ نہیں بڑی، وہ ایک آدمی چلا رہا ہے، کئی لاکھ ملازم ہیں، لیکن وہ تب کامیاب ہیں جب وہ ایک ٹیم کی طرح اپنی اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کی ٹیم کا جو انچارج ہوتا ہے، اگر وہ کسی بات کو کہتا ہے کہ نہیں اسی طرح کام کیا جائے گا، پھر اس میں فائدہ ہو یا نقصان، وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو کہہ رہا ہے ہم کو اس کے مطابق ہی کام کرنا۔ بڑی بڑی انڈسٹریاں کیسے چلتی؟ وہ بھی تو ٹیم ورک سے چل رہی ہیں۔ بڑے ادارے کیسے چلتے ہیں؟ تو یہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ 10 فٹ کی دکان کے 2 ٹکڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جذبہ نہیں ہے اپنے میں سے کسی ایک کو بڑا ماننے کا۔ اور اسلام نے تو پہلے دن ہی سکھایا، تمام عبادات کے درمیان سکھایا ہمیں کہ کسی ایک کی پیروی اتباع کرو گے، اپنے امیر کی اتباع کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ تو کیا ہم نے دین سے یہ بات سیکھی ہے اپنے گھر میں؟ یا ہم دوسرے کی بے عزتی کرنا، دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا؟ جبکہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ کوئی اچھائی کا کام نہیں کر سکتے تو کسی کو دھکا بھی مت مارو کہ وہ گر جائے نیچے۔ اگر آپ نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کی ٹانگیں بھی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلو تلاش نہیں کرتے ہم اسلام میں، کیا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا؟ کیا نماز کے اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں گے نہیں، جس میں عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، محمد رسول اللہ سے وفاداری کا حلف بھی؟ بھول جائیں گے ہم اس بات کو؟ جو صرف اسلام کو عبادت کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو۔ مسائل آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ نفع اور گھاٹا زندگی کے 2 پہلو ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کے اگر لگاتار آپ نقصان میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ زیادہ فائدے میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں، دولت آنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں۔ آپ دین کے ان پہلوؤں کے اوپر غور کرنا ہے
کہ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا بڑا ہو؟ کیا ہماری مساجد میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنا. آپ نے سنا ہو شاید کسی مولوی سے، حکم ہے کندھے سے کندھا. کیوں بھائی؟ کوئی تو پلے دار آتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے، کوئی چودھری صاحب ہوتے ہیں، عطر بہت لگایا ہوا ہوتا ہے، کسی کے بڑے خوبصورت کپڑے ہیں، کسی کے پھٹے ہوئے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے رہو. کیوں؟ صرف نماز پڑھانی مقصود تھوڑی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ کے دل آپس میں مل جائیں. ایک دوسرے سے جو نفرت ہے یا ایک دوسرے سے جو دل کے اندر کرائیت پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو دیکھ کے جو کرائیت پیدا ہوتی ہے، چل یہ کالا ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ اپاہج ہے، یہ جو دل میں کرائیت آتی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بھی علاج نماز میں کہا کہ ہاں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا، تاکہ تمہاری اندر جو کرائیت ہے، ایک دوسروں کو لے کے اگر کوئی نفرت ہے یا تم اپنے کو کسی سے اعلیٰ سمجھتے ہو تو وہ بات تمہارے اندر ختم ہو جائے، تم لوگوں سے پیار اور محبت کرنے والے. اب یہ کرائیت صرف نماز میں ہی تھوڑی ختم کی ہے. یہ کرائیت نماز میں اس لیے ختم کی کہ نماز کے بعد جب آپ باہر جائیں گے تو آپ وہاں بھی کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. آپ گھر میں جائیں گے، آپ وہاں بھی کسی سے نفرت نہ کریں. آپ کاروبار میں ہوں گے، آپ وہاں بھی کسی سے نفرت نہ کریں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ عملی طور پر ایک مذہب ہے، ایک دین ہے جو ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے کو سیکھ ہی نہیں رہے اور صرف سجدہ ہی ادا کر رہے ہیں، اور سجدہ بھی وہ جس میں بھائیوں کی نفرت ہو، جس میں دشمنیاں بھری ہوئی ہو، جس میں دوسروں کا حسد بھرا ہوا ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، بغض بھرا ہوا ہو، تو سجدے کا کیا فائدہ ہے؟ سجدہ تو کروایا ہی اسی لیے کہ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ہم فانی ہیں، اللہ باقی، ہم کچھ نہیں، اللہ کی ذات سب کچھ. یہ جمعہ کیوں بنایا؟ گھر پہ بھی نماز پڑھ لیتے. جمعے کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکیں. اگر کوئی خوشی ہو تو اس کو بھی ایک دوسرے کے درمیان لے آ سکیں. کوئی پریشان حال ہو اس کی خبر گیری کر سکیں. یہ تو اب رواج بنانا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ گھر کی چھت پہ جمعہ کرا دو، کسی نے کہا کہ جی ہمارے ہاں تو گاؤں میں بھی جمعہ نہیں ہو سکتا. اسلام نے اجتماعیت کی بات کی ہے. یہ تو اب بڑے شہروں میں شروع ہو گیا، دلی سے لے کے بمبئی تک گلی محلوں کی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کے عیدگاہ جا رہے ہیں. یہ کیوں جا رہے ہیں جی؟ تاکہ اجتماعیت باقی رہے، جوڑ باقی رہے، برکت ہو اس میں. اللہ کریم کو یہ بات پسند ہے. ایسے ہی آپ کی ذاتی زندگی بھی ہے. ذاتی زندگی بھی ایسی. کیا آپ، چاہے آپ ہوں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، آپ کیا اپنے گھر میں لوگوں کو جوڑنے والے ہیں یا توڑنے والے ہیں؟ اس بات کا فیصلہ کیجیے. آج آپ کیا ہیں اپنے گھر میں؟ بڑے مسائل تو بہت دور کی بات ہے. ابھی آپ کی اپنے گھر میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ بھائیوں میں نفرت ڈالتے ہیں، آپ بچوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کسی اپنے گھر کے فرد کے خلاف سازش کرتے ہیں، آپ کوئی جادو کرتے ہیں، آپ کوئی سحر کرتے ہیں، آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے گالیاں دیتے ہیں. آپ کی گھر میں کیا حیثیت ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے. آپ کا دل آپ کو جھوٹ نہیں بولے گا.
لے دے کے یہی ایک چیز ہے پورے جسم میں. آپ زبان سے جتنا مرضی جھوٹ بولتے رہے، چہرے جیسے مرضی بنا لیں، جب آپ بستر پہ لیٹ کے اکیلے اس کو پوچھو گے یہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی. اپنے ضمیر سے پوچھیں نا پہلے کہ ہماری گھر میں کیا پوزیشن ہے. اگر آپ گھر میں جوڑنے والے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے، آپ دوسروں پہ خرچ کرنے والے ہیں، آپ غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایک نیک انسان ہیں، اللہ اس کے رسول کے محبوب بندے ہیں آپ. پھر آپ کی عبادت گاہ میں آپ کی کیا پوزیشن؟ جس عبادت گاہ میں آپ عبادت کرنے جاتے ہیں وہاں آپ کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ فتنے باز کے نام سے جانے جاتے ہیں، انگلی باز کے نام سے جانے جاتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کھانا کھلانے والوں کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ وہاں کس نام سے جانے جاتے ہیں اپنی مسجد؟ وہاں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کاروبار میں آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیا وقت پہ پیمنٹ دینے والے کی طور پر پہچانے جاتے ہیں، یا لوگوں کا مال لے کے 8 مہینے تاریخیں ڈالنے والوں کے نام میں آپ کی پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے کاروبار میں آپ کی؟ آپ مال لے کے اسی وقت ادائیگی کرتے ہیں، یا مال لینے کے بعد مال والوں کو ذلیل کرتے ہیں 1 سال کے لیے؟ آپ کی پہچان کیا ہے کاروبار میں؟ پتہ لگے. اپنی پہچان کے اوصاف تو مقرر کرنے ہیں نا ہمیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین دیا کائنات میں، آج اسلام سب سے بڑا مذہب ہے. بہت لوگ اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح برائی کرنا چاہتا ہے سوشل میڈیا میں، کوئی اس طرح. اسی سے اندازہ لگا لو کہ جو اتنا بڑا دین ہے جس کی مخالفت میں بہت سارے لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، اس دین کی خوبیاں کتنی ہوں گی کہ اتنے مخالفوں کے باوجود اسلام آج کائنات کا سب سے بڑا مذہب بن کے آگے آیا. اسلام کو، دین کو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیے. یہ نماز، یہ عبادتیں صرف سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ان سجدوں سے بہت کچھ حاصل کر کے ہم کو اپنے گھر، اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنے سماج، اپنی سیاست، اپنے مدارس، اپنے علاقے تک لے کے جانا ہے جہاں پتہ لگے کہ یہ بندہ نمازی اور اس میں یہ خوبیاں جو ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں طرف مسجد براق، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق عرش کے لیے گیا، وہ بھی وہیں پر موجود ہے. بجائے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. ورنہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے داؤد علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبی ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعمیر مکمل کرو تو سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ چلو اہل فلسطین کو ہم فتح کر کے اس کو مرکز بنائیں تو اور فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. ارض مقدس فلسطین قبلہ اول مسجد اقصی کے متعلق یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی غنڈہ گردیوں کی خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں دنیا کی دیگر اقوام اور اہل اسلام کے نظریے کی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا. اور اگر کبھی ظلم کرنے والے لوگوں میں مسلمان شامل ہوئے تو اسلام نے ان کو بھی ظالم کہا. لیکن آج دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ انصاف اور ظلم کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں.
وہ اس وقت تک ظالم کو ظالم نہیں کہتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے. لیکن اسلام کی یہ خوبی رہی ہے ہمیشہ، اور ہماری روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے اگر کبھی کسی مسلمان نے کسی پہ ظلم کیا تو اسلام نے اس کو بھی ظالم کہا اور اس کو روکا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ان کا انصاف آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کسی فرد نے غلطی کی تو وہی سزا اس کو دی گئی جو دیگر مجرموں کو دی جاتی ہے. فلسطین میں آج یہودیوں کی غنڈہ گردی کے آگے پوری دنیا کے دیگر انصاف پسند لوگ چپ ہیں. UNO چپ ہے. بڑی بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے آرگنائزیشن چپ ہیں. ان کو سانپ سوکھ گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو یہودی ہیں یہ ان کے تعلق دار ہیں، ان کا ان کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، ان کا ان کے ساتھ نظریاتی تعلق ہے. اگر وہ ظلم کریں گے تو یہ تب بھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے. لیکن یاد رکھو، ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ حق آئے گا، ظلم مٹ جائے گا. اسلام کسی جیتے جاگتے انسان کا نام نہیں ہے. اسلام محمد الرسول اللہ کے نظریے کا نام ہے. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے ابو جہل پوری طاقت لے کر آیا، اور پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور پورے عرب کے قبائل میدان بدر میں اکٹھے ہو کر آئے، اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام سے ٹکرائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں. آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے. تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے. اس لیے جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، دنیا کے سب سے بڑے غنڈے امریکہ کے ساتھ دینے کی بنیاد پر فتح حاصل کر لیں گے. فتح جذبوں سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے کوئی چیز فتح نہیں ہوا کرتی. ایمان کے ساتھ میدان جیتا جاتا ہے. بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا حصہ ہے، اور ہمیں بیت المقدس اس لیے پیارا ہے کہ ہمارے رسول کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے. شب معراج کے دن جب جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات سے پہلے، عرش پہ جانے سے پہلے، رسول اللہ کی سواری مکہ مکرمہ سے اگر کسی جگہ جا کر ٹھہری ہے، مکے کے بعد اگر کسی جگہ رسول اللہ نے امامت کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بعد اگر مسلمانوں کے لیے احترام کی کوئی جگہ رسول اللہ نے بتائی تو وہ بیت المقدس ہے، جہاں جا کے براق رکا اور محمد رسول اللہ نے امامت کی ہے. وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس کی زمین ہماری ہے، بیت المقدس کے ایک ایک ذرے پر اہل ایمان کا حق ہے، لیکن اتنی بے شمار وجوہات بیان کرنے کے بجائے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے.
ورنہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے داؤد علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبی ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعمیر مکمل کرو تو سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں. بیت المقدس کے یہودیوں نے کہا کہ اگر عمر آ جائیں, تمہارے خلیفہ آ جائیں, تو ہم یہ بیت المقدس ان کو ایسے ہی دے دیں گے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو, مسلمانوں کا خلیفہ ہے, مسلمانوں کا بادشاہ ہے, 65 لاکھ مربع میل پر اس کی حکمرانی ہے, درجنوں ملکوں کے اوپر اس کے گورنر جو ہیں لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, لیکن مسجد نبوی کی چٹائی کے اوپر آرام کرتے ہیں. جب آ کے ایلچی نے کہا کہ آپ کو بلایا, فوراً تیار ہو گئے اور اپنے غلام کو کہا. آج تو اگر کسی چھوٹے سے پاور والے بندے نے آنا ہو نا تو 5 گاڑیاں آگے, 5 پاور والے تو چھوڑ دو, کسی پیر نے آنا ہو نا, بابے نے, تب بھی اتنا تام جام تیار ہو جاتا کہ بابا جی آ رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے نکلے, ایک سواری اونٹنی بس, ایک غلام ساتھ میں, اور غلام کے ساتھ معاملہ طے کیا. فرمایا کہ ہم لوگ بیت المقدس تک جائیں گے, کئی 100 میل کا راستہ ہے, کئی ہفتے لگ جائیں گے درمیان میں, لیکن میری بات سن لے, سواری کیونکہ ایک ہے, ایک منزل میں سوار رہوں گا, تو پیدل چلے گا, ایک منزل تم سوار رہنا, میں پیدل چلوں گا تاکہ نہ تم تھکو نہ میں تھکوں اور نہ یہ سواری تھکے. مورخین نے لکھا ہے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے, مسلمانوں کی 5 بڑی افواج نے جو اس وقت بیت المقدس کے آس پاس ملکوں کو فتح کر رہی تھی, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن عرض فلسطین میں داخل ہوئے ہیں, مسلمانوں کے بڑے جرنیلوں میں جن میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں, سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں, مسنا بن حارث جیسے بڑے بڑے اولو العزم مجاہدین ساتھ میں, انہوں نے اپنے خلیفہ کو سلامی دی ہے فلسطین کی سرزمین پہ. اور سلامی دینے کے بعد, دعوت کے بعد, ایک بہت خوبصورت گھوڑا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. فرمایا حضرت اب آگے آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے, کیونکہ آگے دشمن قریب ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ جو پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں اب ان کو نہ پہنے, بہترین لباس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا. فرمایا حضرت اب چلیں تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. سب تاریخ دانوں نے لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کے ساتھ جب گھوڑے پر بیٹھے, چند قدم چلے تو کود کے گھوڑے سے اترے. فرمایا خالد بن ولید, اے ابو عبیدہ بن جراح, خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی اصلیت چھوڑ دی, اگر ہم اپنی اوقات سے باہر آ گئے. فوراً ان ریشمی کپڑوں کو اتارا, وہی پیبند لگے ہوئے لباس پہنے, اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو پتہ لگا کہ غلام کی باری اونٹنی پر بیٹھنے کی ہے, امیر المومنین کی باری اونٹنی کو پکڑ کے چلنے کی ہے. جب بیت المقدس کے قلعے کے سامنے پہنچے تو قلعے کے اوپر دشمن کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فوجوں کے آگے جرنیل چلا ہوا آ رہا ہے, اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے, یہ تو اپنے خد و خال کے ذریعے, اپنے کپڑوں کے ذریعے, اپنے چہرے کی تمانیت کے ذریعے لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا, لگتا نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہوں گے. یہ دیکھو اس کا چہرہ, اس کے لباس, اس کا طور طریقہ کوئی بادشاہوں والا نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ ملک کے شام کے پادریوں اور فلسطین کے بڑے بڑے یہودیوں, اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھو, وہ غلام ہے, اس کو دیکھو جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے, وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے, وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. عمر فاروق کے چہرے پر جب نظر ڈالی دشمن کے مولویوں نے, انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی ہے. آج سوچتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہودی.
याद नहीं है कि अलकुदस के बेटे सलाउद्दीन अयूबी ने दोबारा अपनी जिंदगी में करके दिखाया। इंग्लिस्तान का बादशाह, उस वक्त इंग्लिस्तान वाले ज्यादा बड़े गुंडे थे, आज अमेरिका वाले गुंडे बने हुए हैं। उठाओ तो फ्रांस की तारीख, ये फ्रांस वाले बार बार क्यों मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं? फ्रांस ने 5 दफा बैतुल मुकद्दस में हमला किया। फ्रांस के बादशाह 5 दफा 10-10 लाख फौजी लेकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए बढ़ा। उठाओ तारीख, 5 दफा इनको जमीन दोस्त किया गया, 5 दफा इनको नाकाम लौटाया गया, 5 दफा इनको मिट्टी में मिलाकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने वापस भेजा। इसलिए आज फ्रांस वालों को तकलीफ होती है, वो बार बार हमारे खिलाफ बोलते हैं। आज अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, अलग अलग मौलवियों को आप भी पूछते होंगे, फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में यहूदी बम मार रहे हैं, फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हैं, हम क्या करें? तो मौलवी कहते हैं दुआ करो। मेरे परदादा रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जब मुल्क आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान नहीं गए। देवबंद जब जाया करते थे, मस्जिद जो दारुल देवबंद की मस्जिद है अंदर, अक्सर वहाँ उनकी तकरीर हुआ करती थी, तमाम हज़रात बैठ जाया करते थे। बार बार मौलवियों को कहते थे कि मौलवियों ध्यान से सुन लो, पल्ले बांध लो मेरी बात। बुज़दिली का दूसरा नाम मसलहत पसंदी है। अगर तुम मसलहत की तरफ चल चुके तो फिर तुम्हारे हाथ से इज्जत और नामूस सब कुछ निकल जाएगा। बैतुल मुकद्दस या बैतुल्ला या मस्जिद नबवी, क्या बैतुल्ला को हाथ लगाना बहुत बड़ी बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ करते हुए बैतुल्ला को कहा कि बैतुल्ला मैं तेरी अजमत का कायल हूं, तो अल्लाह का घर है रुए जमीन पर सबसे पहला। मैं मानता हूं कि तेरी अगर ये जो पत्थर के टुकड़े अगर इनको बेचा जाए तो कीमत अदा नहीं हो सकती, लेकिन बैतुल्ला सुन ले, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की आबरू, एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि अगर तुझे बेच भी दिया जाए तो किसी एक मुसलमान की इज्जत और आबरू की कीमत अदा नहीं हो सकती है। कई मुसलमानों के बादशाह है ना, अंदर जाते हैं बैतुल्ला में नमाज पढ़ने। अल्लाह माफ फरमाए, हमारे भी कई सरकारी मौलवी अंदर गए हैं, बैतुल्ला में नमाज पढ़ के आए। तो बैतुल्ला के अंदर नमाज पढ़ने का मतलब क्या अल्लाह तुमसे राजी हो गया है? मस्जिद नबी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों के अंदर जाके सलाम पेश करने से क्या इसका मतलब अल्लाह आपसे राजी हो गया है? कितने ऐसे मुसलमान बादशाह हैं जो बैतुल्ला के अंदर गए हैं, कितने ऐसे मुसलमान हुक्मरान हैं जो अब तक रोज़ा मुबारक की जालियों के अंदर जा चुके हैं, लेकिन ना उनकी अब तक कोई दुआ कबूल हुई, ना कोई उनका आज़म मुकम्मल हुआ। और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को देखो, सारी जिंदगी मुल्क के मिस्र से लेके फलस्तीन तक लड़ते हुए गुजार दी, और वहां से बैतुल्ला का फासला 1500 किलोमीटर है, लेकिन सारी जिंदगी वक्त नहीं मिला बैतुल्ला तक जाने का, सारी जिंदगी वक्त नहीं मिला मदीना मुनव्वरा में हाजिरी करने का। लेकिन अल्लाह ने किबला अव्वल की आज़ादी सलाउद्दीन अयूबी के हाथ लिखी थी, उसको अता की गई है दौलत। तो क्या सिर्फ दुआ से मसला हल हो जाता है जी? दुआ से हो जाता है सब कुछ? अगर सिर्फ दुआ से हो जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों निकलते? मैं मानता हूं दुआ करनी चाहिए, मैं मानता हूं नमाज अदा करनी चाहिए, मैं इस बात का कायल हूं कि कुरान पाक के मुताबिक अमाल करने चाहिए, लेकिन जब तक अमल होगा तो असर होगा ना। अगर अमल ही नहीं होगा तो फिर असर कैसे होगा जी? अमल होगा तो असर होगा। अक्सर पूछ लो जिस किसी मौलवी से, बस क्या करें जी? दुआ कीजिए, दुआ कीजिए।
تو آپ کمرہ بند کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے. آپ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دلی پہنچا دے، میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں. دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں، پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت. دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت. اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے ساتھ، جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے. اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں. لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی جی، پریس کانفرنس کریں گے. کئی لوگوں کا فون آتا ہے جلوس نکالیں. ابو جہل نے اسلام کے خلاف اتنی مرتبہ زہر افشانی کی تو کیا اس کے خلاف جلوس نکال کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں. آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے. دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے این جی او بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجیں، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے، ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے، جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین تیرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ کہو ان کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں. بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے. ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے. ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں. ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا. ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو. میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے
ہم کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے تو دو کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں، فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے، فرمایا جو اب اگر برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فرمایا دوسرا درجہ وہ ہے برائی کو دیکھے تو اپنی زبان سے روکے، فرمایا تیسرا درجہ وہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانے۔ تو ہم تو ان تینوں درجوں میں سے کسی میں بھی نہیں، تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے نجات ہو جائے گی؟ اور کئیوں کو تو ماشاءاللہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی چلانا نہیں آتا، اسلام کے خلاف جو بات آئی وہ بھی سب کو بھیج رہے ہیں، اسلام کے حق میں جو آئی وہ بھی بھیج رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا اصول تھا رسول اللہ کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے، پتہ ہے تمہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جب واٹس ایپ چلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کرتے تھے، اس کی رپورٹ کرتے تھے۔ مطلب اگر کسی غیر مسلم نے نعوذ باللہ گندی بات، بری بات رسول اللہ کے خلاف کہی تو جا کے شور مچا کے 20 کو اکٹھا ہو کر نہیں کہا کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، نہیں، اس کو ختم کر دیا، بات کا موضوع ہی ختم کر دیا، اس گفتگو کا وہیں پر اینڈ۔ اور یہ جتنے ڈنگر ہیں جو نیا نیا موبائل خرید لیتے ہیں، جتنی اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی اپنے دوستوں کو بھیجیں گے کہ اور لوگوں کو بتاؤ کہ نعوذ باللہ فلاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، سب کو شیئر کرو۔ ارے بدبختو، اپنے ذمے ہی گناہ لے رہے ہو۔ ہر چیز کو چلانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، تہذیب اور تمدن ہوتا ہے، سب بھول گئے۔ فلسطین کے خلاف یہودی اور پورا امریکہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ فلسطین میں ٹک ٹاک کے سٹار پیدا نہیں ہوتے۔ فلسطین میں روئے زمین کے آج بھی اول درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، جہاں شہید ہونا لوگ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، جن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں تھکتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو اپنی جبینوں کے ساتھ سجاتے ہیں، شہادت دے دیتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کا یہودی ان کے خلاف لگا ہوا ہے۔ بیت المقدس میں کوئی پابندی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر جانے کی۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عورت جا رہی، مرد جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اگر وہ اپنا حج کا ویزا لگواتے ہیں، عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، اپنے ٹرپ ایڈوائزر کو بولیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بعد تیسری حاضری مسجد اقصیٰ کی لگانی ہے، ہم نے قبلہ اول میں نماز ادا کر کے آنی ہے۔ جب روزانہ کئی لاکھ مسلمان پوری دنیا سے بیت المقدس کی سرزمین پر اترنے شروع ہوں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ مسجد اقصیٰ اتنی بڑی ہے کہ ایک وقت میں 5.5 لاکھ مصلی، 5.5 لاکھ افراد اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں طرف مسجد براق، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق عرش کے لیے گیا، وہ بھی وہیں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ متعدد بڑی بڑی مسلمانوں کی یادگاریں جو ہیں فلسطین کے اندر موجود ہیں۔ تو دو کام پلے باندھ لیں آپ، صرف رونے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کلی دعائیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی نیک کمائی میں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حصہ نکالوں، مجھے توفیق دیں کہ مولا کریم جب میں بیت اللہ کا سفر کروں گا، جب میں رسول اللہ کے روضے پر حاضری دوں گا تو بنا بیت المقدس میں حاضری لگائے ہوئے واپس نہیں آؤں گا۔ اگر ہم یہ دو ہی کام ہندوستان کے مسلمان کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول کی آزادی کی یہ جو جنگ القدس کے لوگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جو قربانیاں فلسطین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب وہ شہداء آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمان شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اور آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟
کیا کر سکتے ہیں ہم اتنی دور بیٹھ کے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسی بیت المقدس پر 5 دفعہ فرانس کے بادشاہ رچرڈ نے حملہ کیا. سنو تاریخ، 5 مرتبہ رچرڈ نے حملہ کیا، اور جب 5ویں دفعہ وہ لشکر لے کے آیا تو 5ویں دفعہ 10 لاکھ لوگ اس کے ساتھ تھے جو سمندری بیڑے میں آ رہے تھے. سلطان کے مخبروں نے آ کے اسے بتایا کہ اس بار جو حملہ ہوگا، اس بار جو فوج آ رہی ہے، اس بار جو دشمن آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی کشتیاں ہیں، اتنے جہاز ہیں، اتنے گھوڑ سوار ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں. اگر ہم کھڑے بھی ہو جائیں ان کے سامنے تو جب وہ ریلا چلے گا تو ہماری نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا. لیکن ایک بات دنیا والوں نے سمجھ رکھی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہے. ہمارے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیکنالوجی سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات سپر پاور ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیاری کی، 25,000 کا لشکر. کیا کر سکتے تھے 10 لاکھ لوگوں کے سامنے؟ سلطان اکا شہر، یہی جہاں پر آج سمندر جا کے جڑتا ہے، جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے آج کے دور میں، غزہ جس کا نام ہے، سلطان وہاں پہنچے. اور پھر جب وہ دشمن آنے میں 2 دن باقی تھے، وہ چل چکا تھا لشکر، سلطان نے جانماز بچھایا، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے اپنا خیمہ لگوایا، جانماز بچھایا، رات کو تہجد کی نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا، اور پھر جو اپنے اللہ کے حضور رونا شروع کیا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کیا کہ اللہ ہم تو توانا ہے، ہم کمزور ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات روتا رہا. فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو اس کے کمانڈر نے بتایا، اس کے پیر وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ سلطان تمہارے آنسوؤں میں دشمن ڈوب گیا. اٹھا لو تاریخ لکھی ہوئی ہے، جون سی مرضی کتاب اٹھا لو، چاہے انگریزی کی اٹھا لو، چاہے ہیبرو کی اٹھا لو، چاہے اردو کی اٹھا لو. کہا سلطان تمہارے آنسوؤں میں لشکر ڈوب گیا. سلطان نے کہا میں سمجھا نہیں. فرمایا کہ پچھلی رات بحر کلزم میں اتنا زبردست طوفان آیا، اتنی بڑی سونامی آئی ہے کہ جو سمندر کے درمیان میں ٹاپو تھے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی. جتنے 1000 جہاز بحری آ رہے تھے وہ دریا کی تہ میں اتر گئے ہیں. کوئی ایک فوجی اب ایسا زندہ نہیں بچا جو بیت المقدس تک پہنچے گا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر کہا تھا کہ بے شک دنیا کی بڑی طاقت فوجوں میں نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. آج بھی یاد رکھو، ہم اگر 1000 میل دور بیٹھے ہیں، ہم دوائی نہیں بھیج سکتے، کپڑے نہیں بھیج سکتے، پیسے نہیں بھیج سکتے، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ رات کو تہجد میں اٹھ کے، صرف مجمع میں نہیں، رات کو تہجد میں اٹھ کے اپنے رب کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا کے ان آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ ظالم جو ہمارے قوم کے بچوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے مساجد کو شہید کر دیا، جو بیت المقدس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اے مولا کریم ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، لیکن تو چاہے تو دن کی روشنی میں رات کی سیاہی آ سکتی ہے، اور تو چاہے تو رات کی سیاہی میں دن کی روشنی کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں، کثرت سے دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور صرف دعا ہی نہیں، یہ سوشل میڈیا کا جو جنتر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اس میں جتنی ناپاک خبریں آ رہی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیجئے، اور جتنا بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اپنے ہم وطن لوگوں کو بتائیے بھیج کے کہ یہ دیکھو اصلیت کیا ہے. جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سوشل میڈیا پر جو میڈیا کی لڑائی ہے اس میں ہم نے نیکی کا کردار ادا کرنا ہے. جتنے ڈپلیکیٹ میسج چلتے ہیں فلسطین کے خلاف، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف،
وہاں کی مظلوم عوام کے خلاف ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اور جو صحیح پیغام آ رہے ہیں جن میں بتایا گیا کہ کتنے بچے شہید ہوئے، کتنی عورتوں کا اب تک قتل ہوا ہے، کتنے قافلوں کو خرد برد کیا گیا ہے، کتنے اسپتال گرا دیے گئے، وہ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ اپنا کردار ادا کیجئے، اور آپ تمام مسلمان اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو احتجاج یا پورے دیش میں مسلمان سوشل میڈیا پر اپنا جو دکھ درد بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارا اسرائیل کے خلاف ہے، اس دشمن کے خلاف جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس دشمن کے خلاف جو ہمارے بیت المقدس کی طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، اس دشمن کے خلاف جو بیت المقدس کے اندر گھس کے روزانہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور جس نے جھوٹی خبر پھیلائی۔ خود امریکہ کے میڈیا نے، یہودیوں نے پھر مانا کہ ہمارے پر حماس کا کوئی ایسا حملہ نہیں تھا جس میں یہودیوں کے بچے مارے گئے ہوں، جنہوں نے خود جھوٹی خبریں پھیلا کے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو، مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پہ ہماری جتنی ناراضگی ہے، جتنا غم ہے، جتنا افسوس ہے، وہ اس ظالم اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے دیش کے اندر، اپنی دیش میں سطح کے لوگوں پر، اپنے دیش کے لیڈروں کو اس معاملے میں ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے خلاف بولنے والے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہودی جو چال چل رہا ہے، یہ بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی والی چال ہے۔ دیکھو انگریز آئے، انہوں نے کلکتہ کے اندر آ کے کہا جی تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دو، جگہ مل گئی، پھر کچھ دن کے بعد کبھی ہمیں اجازت دے دو کہ ہم کارپوریشن بنا لیں، تمہارا ساتھ دیں گے، ساتھ کارپوریشن دے دی، پھر کہنے لگا اگر تم کہو تو سڑکیں اچھی بنا دیں، سڑکیں بنوا لی، تو اچھا تم کہو تو تھوڑی سی ریل کی پٹری بچھا دیں، کرتے کرتے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، 150 سال ہم نے دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ ویر ساورکر صاحب نے اپنی کتاب دا فریڈم موومنٹ آف 1857 میں لکھا ہے کہ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی جیسا کوئی بندہ نہیں جس نے انگریز کے دانت لدھیانہ سے لے کے دلی تک کھٹے کیے ہوں، لیکن ویر ساورکر نے ہمیں سوتنترتا سینانی لکھا، لیکن اس وقت انگریز نے FIR میں ہمیں آتنکوادی لکھا۔ شہید بھگت سنگھ کو انگریز نے دہشت گرد کہا، کیوں؟ کیونکہ ستہ انگریز کے پاس تھی، اور جب ہم جیت گئے، جب دیش آزاد ہو گیا، تو جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ سارے ہمارے غلام ہیں، یہ سارے ہمارے آتنکی ہیں، یہ سارے دیش ورودھی ہیں، اور جب ہم جیت گئے، جب دیش میں ستہ پریورتن ہو گیا، جب لوگوں کی سرکار آ گئی، جب ڈیموکریسی قائم کر دی گئی، جب جنتا کو جنتا کی سطح مل گئی، تو جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ آتنکی ہیں وہ سوتنترتا سینانی کہلائے، جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ انہیں پھانسی دی گئی، ان کو شہید اعظم کا درجہ دیا گیا۔ بالکل یہی صورتحال آج فلسطین میں ہے کہ سن 1945 میں یہودی وہاں پر داخل ہوئے، تھوڑی سی جگہ انہوں نے رہنے کے لیے مانگی، اور یہ انگلینڈ کی ناجائز اولاد میں سے ہیں، تھوڑی تھوڑی جگہ کر کے پورے فلسطین میں سے مسلمانوں کو نکالتے رہے۔ آج امریکہ اور انگلینڈ اس لیے ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ انہی کا لگایا ہوا ناپاک پودا ہے، بالکل ہمارے دیش کی طرح۔ کہ کل تک جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تو انگریز ہمیں کہتا تھا، خود میرے دادا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دھرم شالہ جیل میں تھے، وائس رائے نے چٹھی لکھی، نظر بندی تھی 6 سال کی، اس میں لکھا کہ مجھے CID نے بتایا کہ تمہاری عادتیں باغیانہ ہیں اور تم اپنے دیش کی بات کرتے ہو، تم سرکار مخالف ہو، تم ظالم ہو، اگر تم یہ حرکتیں چھوڑ دو تو ہم سوچ سکتے ہیں تمہیں رہا کر دیں۔ تو مولانا نے جواب میں لکھا تھا کہ میری عادتیں باغیانہ نہیں ہیں، میں ظالم نہیں ہوں، اس ملک کی راج سطح پہ جو انگریز بیٹھا ہے اس کی عادتیں باغیانہ ہیں، ان کی عادتیں ظالمانہ ہیں، تم جو مجھے مجرم سمجھتے ہو میں تم کو اپنے دیش کی آزادی کا مجرم سمجھتا ہوں۔ تو یہی مسئلہ فلسطین کے اندر ہے آج، کیونکہ وہ مار کھا رہے ہیں،
بڑے بڑے ظالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر وہ اس کا مطلب جی وہ تو آتنکی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ جب ان کو عزت دے دیں گے، وہ اپنی زمین پہ اپنی دھرتی پہ سکون سے رہنے لگیں گے، تو پھر ہم کہیں گے، ہماری کتابیں کہیں گی کہ انہوں نے لمبا سنگھرش کیا تھا، انہوں نے لمبی قربانیاں دی تھی. تو قربانیوں کے بعد وہ لوگ آج اپنے دیش کے اندر سوتنترتا کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. اور مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھارت میں مسلمان ہیں، سوشل میڈیا کی سیاست میں مت پڑیں. جو لوگ اسلام کے خلاف یا کسی بھی دھرم کے خلاف آپ کو کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں، اس کو کبھی آگے فارورڈ مت کیجیے، اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دیجئے.